بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان گوہر علی قادری عوام میں مشہور غلط مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے صدقہ فطر اور اس کے ضروری مسائل۔ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین نقشبندی مجددی صاحب، جو کہ سرزمین گوجرہ پہ موجود اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عرفان القرآن کے بانی اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان PP 119 کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ اور مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں، ساتھ میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا نام لے کر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہمارا فطرانے کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ فطرانہ جو ہے یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے پیارے پیارے لمحات جو ہیں یہ گزر رہے ہیں، اور صدقہ فطر کے حوالہ سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کے اوپر واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ جون سا شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کون سا شخص ہے؟ تو صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس جو ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی کے یعنی برابر جو ہے پیسے کسی کے پاس ہوں، مال تجارت اس کے پاس ہو، تقریباً 78,000 روپے جو ہے وہ بنتا ہے۔ جس بندے کے پاس 78,000 روپے حاجت اصلیہ کے علاوہ موجود ہے اس پر جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ دینا واجب ہے۔ اور مفتی صاحب رواں سال 2022 کا صدقہ فطر یہ کتنا بنتا ہے اندازہ؟ یہ گندم کے آٹے کے اعتبار سے جو ہے وہ 170 روپے ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کے اعتبار سے بھی ہے اور کھجور کے اعتبار سے بھی ہے، لیکن جو گندم کے آٹے کے اعتبار سے ہے علماء نے 170 روپے جو ہے وہ اس کو اناؤنس کیا ہے۔ جی۔ اور مفتی صاحب اگر کوئی مطلب جیسے آٹا گھر میں پڑا ہوتا ہے، اگر کوئی آٹا دینا چاہے یعنی پیسے نہ دے، آٹا ہی مطلب اکٹھا کر کے جتنے ہوں تو وہ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ وہ گندم بھی 2.25 کلو جو ہے وہ گندم دے سکتا ہے، 2.25 کلو جو ہے وہ آٹا دے سکتا ہے، اور اگر وہ پیسے دینا چاہے تو وہ پیسے بھی دے سکتا ہے۔ جی۔ اور مجھ سے اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ نابالغ جو بچے ہیں ان کا صدقہ فطر جو ہے، اگر ان کا جو والد ہے وہ صاحب نصاب ہے تو والد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگا کہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر والد صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر بچوں کا صدقہ فطر نہیں ہوگا؟ اگر والد جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر بچوں کے اوپر جو نابالغ بچے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ جی۔ اور مجھ سے یہ سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ تو بچہ مطلب وہ پیدا ہونے والا ہے، تو مطلب یہ عید کے دنوں کے اندر ہی امید ہے کہ وہ پیدا ہو جائے گا، تو کیا اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا؟ اگر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے جی تب تو دیکھا جائے گا اس کا والد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اپنے بچے کا جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ دے گا، اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر پیدا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے واجب بھی نہیں ہے۔ مجھ سے اگلا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کا صدقہ فطر جو ہے یہ مطلب اگر بڑا بھائی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ والد جو ہیں اس کے اوپر جو ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر والد جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا دادا جو ہیں وہ صدقہ فطر جو ہے
وہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر جو اس کے اوپر واجب ہوگا. والدہ جو ہے یا بھائی جو ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا. صاحب بیوی کا صدقہ فطر جو ہے یہ شوہر کے اوپر لازم ہے یا اگر مطلب بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے اور بیوی کے اوپر شوہر کا صدقہ فطر لازم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، نہ ہی بیوی کا شوہر پر ہے نہ شوہر کا بیوی کے اوپر ہے. اگر وہ دونوں صاحب نصاب ہیں تو اپنا اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ دیں گے، اور اگر وہ دونوں صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر دونوں پر اوپر واجب نہیں ہے. مجھ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مہمان اگر گھر میں آ جاتا ہے عید کے دن تو کیا جو میزبان ہوتے ہیں جن کے گھر مہمان آتے ہیں تو کیا مہمان کا صدقہ فطر میزبان کے اوپر بنتا ہے؟ نہیں، یہ بات لوگوں میں بہت زیادہ غلط مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ ایسے کرتے بھی ہیں کہ وہ صدقہ فطر اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو مہمان آ رہا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں. اگر وہ صاحب نصاب جو ہے وہ ہے تو وہ صدقہ فطر اپنا خود ادا کرے گا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ میزبان جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے اس کی طرف سے ادا کرے گا، ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے. اور مجھ سے اگر بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو وہ عید والے دن اگر اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہے تو کیا والد پر اپنی وہ بیٹی جس کی شادی وہ کر چکا ہے وہ عید والے دن گھر آئی ہے تو کیا والد کے اوپر اس کا صدقہ فطر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، والد کے اوپر جو ہے جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر جو ہے وہ اگر وہ صاحب نصاب خود ہے تو وہ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر جو ہے اس کے اوپر واجب ہے. جو بالغ ہو جائیں ان کا صدقہ فطر والد کے اوپر واجب نہیں ہے. وہ اگر صاحب نصاب ہے وہ بیٹی تو وہ خود اپنے پاس سے جو ہے صدقہ فطر اس کو ادا کرے گی. جی، اور مجھ سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ والد اگر باہر کے ملک کہیں رہتا ہے، مثال کے طور پہ دبئی رہتا ہے، بچے اس کے یہاں پاکستان رہتے ہیں، تو اب وہ والد جو ہے وہ ظاہری بات ہے دبئی رہتا ہے، صاحب نصاب ہوگا، اور وہ اگر اپنے مطلب نابالغ بچے جو اس کے پاکستان رہتے ہیں ان کا اگر وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو وہ پاکستان کے اعتبار سے مطلب 2.25 کلو آٹے کی جتنی قیمت بنتی ہے پاکستان کے اعتبار سے وہ دے گا یا دبئی جہاں پہ رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے وہ دے گا؟ جو سا شخص جو ہے کسی دوسرے ملک میں دبئی میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، تو وہ وہاں کا اعتبار کرے گا. خود اپنے لیے بھی وہاں کا وہ دیکھے گا کہ وہاں جو ہے وہ 2.25 کلو گندم جو ہے یا 4.5 کلو کھجور جو ہے وہ کتنے کی بنتی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھے گا وہاں پیسے کتنے بنتے ہیں، تو وہاں کے جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے وہ اپنا صدقہ فطر دے گا. اور اسی طرح اس کے جو نابالغ بچے ہیں جو ادھر ہیں، کیونکہ صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے تو وہ بھی بچوں کا بھی وہاں کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہاں پر جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ دے گا. اور مجھ صاحب اگر وہ وہاں مثال کے طور پہ نہ دینا چاہے، وہ کہے کہ میں چلو پاکستان میں دے دیتا ہوں، تو وہاں کے اعتبار سے جتنے پیسے بنتے ہیں تو کیا وہ کسی کو وکیل بنا کے پاکستان میں دے سکتا ہے اتنے پیسے؟ ہاں، وہاں سے وہ کسی کو وکیل بنائے گا اور وکیل بنا کر وہ آگے صدقہ فطر جو ہے وہ آگے اس کی طرف سے دے سکتے ہیں. ٹھیک. اور مجھ صدقہ فطر ادا کرنے کا مطلب جو بہترین وقت ہے، مستحب وقت ہے، وہ کون سا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ یعنی جب سورج جو ہے عید الفطر کا ہے نکل آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ عید پڑھنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے. اور لیکن اگر وہ پہلے بھی دیتا ہے تو اس کا ادا ہو جائے گا، اور پہلے دے دینا چاہیے. کیوں کہ پہلے اگر وہ رمضان المبارک کے دورانیہ میں دے گا تو کسی نہ کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا. کسی نے کپڑے خریدنے ہیں، کسی نے جو ہے وہ اپنا راشن جو ہے وہ خریدنا ہے، کسی نے جو ہے وہ عید کی تیاری کرنی ہے، تو غریب جو ہے وہ بھی پھر عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. اس طرح پہلے دے دینا چاہیے، ایڈوانس دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ. اور مجھ سے یہ کہ بتا دیں کہ صدقہ فطر یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کون صدقہ فطر لے سکتا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. ہاں، یعنی اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خاص کر رشتہ دار جو ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ رشتہ دار کو کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے
اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اللہ اسے 2 صدقوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو دینی طالب علم ہیں انہیں آپ اگر دیتے ہیں تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور دین کی اشاعت کا ثواب بھی ملے گا۔ ظاہر ہے وہ کسی ادارے کو آپ دیتے ہیں تو ادارے میں دینی طلباء پڑھتے ہیں، وہ آگے جو ہے وہ بچے پڑھ کر آگے دین کی خدمت کریں گے، جب تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے ان کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں دینی مدارس جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے خیال رکھیں، کیونکہ بیت المال سے تو پیسہ آنا نہیں ہے، حکومت نے تو دینا نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ لوگوں کے تعاون سے ہی ادارے چلتے ہیں، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ دینی مدارس کی طرف بھی توجہ کریں۔ سر یہ فطرانہ بہن بھائی کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، صدقہ فطر جو ہے زکوٰۃ بھی یعنی بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے۔ اگر غریب ہیں تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر جو ہے وہ بھی یاد رکھیں، اصول و فروع کا مسئلہ ہے۔ اصول و فروع جس سے آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ جن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کے باپ ہیں، آپ کا جو ہے آپ کی والدہ ہے، آپ کا دادا ہے، آپ کی دادی ہے، آپ کا نانا ہے، آپ کی نانی ہے، اوپر تک چلتے جائیں، ایسے ہی آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے نواسا ہے، نواسی ہے، یہ ترتیب کے ساتھ اصول و فروع ہے، ان کو جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، اور جو ان کے علاوہ ہیں یعنی ان میں جو ہے وہ سادات بھی شامل ہیں، سادات کو بھی آپ نہیں دے سکتے، ان کی ویسے مالی جو ہے وہ تعاون کریں، اگر سادات جو ہیں وہ غریب ہیں ان کے ساتھ تعاون جو ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن جو ہے زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ واجبہ ان کو نہیں دے سکتے۔ سر جس کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے سکتے ہیں، فطرانہ دینے کے لیے یہ کہہ کے دینا ضروری ہے کہ یہ فطرانہ ہے، یا تحفے کی صورت میں یا ان پیسوں کی کوئی انہیں چیز جو ضرورت کی ہے وہ بھی خرید کے دی جا سکتی ہے؟ نہیں، صدقہ فطر کا یہ کہنا کہ یہ صدقہ فطر ہے نہیں، تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ انہیں تحفے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، بطور قرض بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ بطور قرض دیتے ہیں اور بعد میں آپ نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کوئی راشن لے کر آپ دے سکتے ہیں، بطور عیدی آپ کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیت آپ نے خود کرنی ہے۔ صاحب یہ فطرانہ جو ہے یہ ڈائریکٹ مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ صدقہ واجبات جو ہے وہ مسجد کو نہیں دیا جا سکتا۔ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک فطرانہ جو ہے جو مطلب 170 روپے بنتے ہیں، یہ مطلب ایک بندے کو ہی دینا لازم ہے، یا اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کا صرف اپنے اور اس کے اوپر لازم ہے، وہ 170 روپے کے جو ہے وہ مطلب 10-10 والے نوٹ کر لیتا ہے اور مطلب عید کی نماز پڑھ کے باہر آتا ہے، مانگنے والے ہوتے ہیں سب کو 10-10 روپے دے دے، تو اس طرح بھی ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ صدقہ فطر جن کو دے رہا ہے وہ حقدار ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ مانگنے والے بعض دفعہ اتنے امیر ہوتے ہیں کہ ان کے بینکوں میں بینک بیلنس ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے ایک بات بتانے لگے کہ ان کی زمین جگہ تھی، تو وہاں کسی نے وہ کلی وغیرہ اپنی لگا لی آ کر، تو انہیں آ کر کہا بھی آپ جو ہے وہ یہاں کلی لگا کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، یہ میری جگہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے تجھے نہیں پتہ یہ ہمارا کاروبار ہے، جاؤ جنگ میں جا کر دیکھو ہماری کوٹھیاں ہیں۔ اچھا، ہاں، تو ایسے جو ہے وہ حقدار لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو دینا چاہیے، ویسے نہیں دینا چاہیے، آپ کو پتہ ہی نہیں حقدار ہے یا نہیں ہے، اور شاید آپ سے بھی زیادہ امیر بندہ ہو جس کو آپ صدقہ فطر جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ آپ کوشش کریں کسی غریب جو بندہ آپ کو پتہ ہے رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ دیں، اور اگر آپ 10-10 روپے بنیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بنے گا، بہتر ہے کہ آپ اس کو اکٹھا دے دیں اور اس ایک کا تو کچھ بن جائے، ٹھیک ہے نا، دے سکتے ہیں، الگ الگ بھی دے سکتے ہیں۔ اور زیادہ مطلب مثال کے طور پہ 10 لوگوں کا فطرانہ دینا ہے، 1700 بنتا ہے، تو کیا 10 لوگوں کا ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کی کچھ مدد ہو۔ ہاں، 10 لوگوں کا اکٹھا دیا جا سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بندہ مقروض ہے، اس کا قرض اتنے پیسے سے اتر جائے گا، تو آپ دیں، اس کی خدمت کریں، یا آپ سمجھتے ہیں یہ کاروبار کرے گا اور یہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اس سے، تو آپ اکٹھے کر کے اس کو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہم نے مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھے، وہ مسائل جو عوام الناس میں بہت زیادہ غلط مشہور تھے اور زیادہ تر لوگ پوچھا بھی کرتے تھے، وہ والے مسائل ہم نے مفتی صاحب کی خدمت میں رکھے، مفتی صاحب نے ہمیں ان کے
جوابات جو ہے ارشاد فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا پھر دوبارہ پروگرام کریں گے. اپنے میزبان گور علی قادری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل. السلام علیکم.